بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون جانتے، لو کیوں لا نہیں یکلم بات کرتا نہ ہم سے اللہ اللہ تعالیٰ، او یا تأتی آ جاتی نہ ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، کا مثل ذالک اسی کے، قال کہا تھا الذین ان لوگوں نے جو من سے قبلی پہلے، ہم ان کے، مثل قولی بات کے، ہم ان کی، تشابہت ملتے جلتے ہیں، متشابہ ہیں، قلوب دل ہم ان کے، قد تحقیق بینا بیان کی ہم نے، آیاتی نشانیاں، لقومی یہ آیات، لیے قومی قوم، یوقنون یقین رکھنے والی، لقومی یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست بات کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں بھیجی ہیں، بیان کی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی جو مشرکین مکہ تھے اور یہود و نصارہ تھے، ان لوگوں کی ایک ہٹ درمی ضد، اناد، اور اس کی وجہ سے ایک اعتراض تھا جو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صرف انہی لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، ایسا ان سے پہلے لوگ بھی کرتے آئے ہیں، کیوں کرتے آئے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ کیا اعتراض کرتے ہیں، اللہ کا قرآن ان کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول واضح طور پہ کھول کے اپنی آیات، اپنی نشانیاں ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا اعتراض کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے یہ کہی تھی کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یعنی ان کے اوپر تورات بھیجی، سب کچھ پھر کہنے لگی اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے، سامنے آئے، ہمیں آواز آئے اللہ کی آسمان سے، اور اس آواز میں ہمیں کہا جائے میں اللہ ہوں، یہ رسول ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کو مانو، یہ میرا قرآن ہے۔ اب ایسی آواز اگر اللہ کہیں سے ان کو آ بھی جاتی تو پھر وہ کہتے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہی ہیں۔ اب عجیب ان کی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات، اور یہ غیب کا علم ہے، اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم اس کے باوجود اللہ کو مانیں گے تو ہمارا ایمان ہوگا۔ اگر اللہ سامنے ہوتے، سامنے موجود چیزوں کو تو ہم مانتے ہیں، جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ابھی مثلا ہمارے سامنے کوئی لیڈر ہے، کوئی بات آدمی ہے بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہوئی، ہم اس کو مان رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، نبی نے بتایا کہ ہمارے اللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں نے بتایا۔ اب اللہ وہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں گے تو ہم مانیں گے، پہلی بات۔ پھر دوسری کیا کہتے ہیں، تین آیا، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اتنی نشانیاں، اس قدر نشانیاں، بھی میں بہت تھوڑی سی نشانیاں کلیئر بھی کروں گی، کتنی نشانیاں اللہ پاک نے اس دنیا میں دی تھی، قرآن آیا، نبی آئے، نبی کے معجزات کتنے سارے تھے، لیکن کتنا کچھ ان کے پاس آیا، پھر کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے نا پہاڑ سے اونٹنی نکال دی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح دریا وہ کر دیا تھا، اس طرح کی کوئی بڑی نشانی آئے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسی نشانی نہ آنے کی وجہ کیا ہے، کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی قوم کوئی معجزہ مانگتی اور اس معجزہ مانگنے یا کوئی وہ ضد کرتی کہ ایسے کر دے تو ہم ایمان لائیں گے، اور اس کرنے کے بعد وہ اگر ایمان نہ لاتے تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا نازل ہو جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان میں سے بہت سارے لوگ بعد میں مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو اللہ ایسی کوئی سزا نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن یہ جلدی میں چاہتے تھے، بار بار کہتے، نبی کو ستاتے، تنگ کرتے، تم نبی ہو تو تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چل رہے ہیں، تمہیں اللہ آوازیں کیوں نہیں دے رہا، تمہاری اللہ اس طرح کیوں نہیں کر رہا، اس طرح مختلف باتیں۔
تو کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہی باتیں مثل قول، انہی جیسی باتیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، نشانی کیوں نہیں لاتا، یہ کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں، اس طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی. یعنی پہلے جو یہود و نصارہ تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء ان کی قومیں تھی، وہ لوگ بھی ایسے ہی اعتراضات کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. ایمان ہو تو اس کے لیے بھی دل ایمان والوں کے ملتے جلتے ہیں، کفر کرنے والوں کے بھی دل ملتے جلتے ہیں. ایک ہی جیسی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، کیوں کہ ضد، عناد، ہٹ درمی، یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں ہیں نا، اس وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں. یعنی جب ماننا نہیں ہوتا نا تو تب یہ کیا کرتے ہیں، اعتراض نکال دیتے ہیں. اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی اعتراض ان کی کوئی اتھینٹک نہیں ہوتا، بس کیا ہوتا ہے کہ ضد ہوتی ہے اور اس کے لیے ان کو کوئی بات نہیں ملتی، اور یہ ایک دوسرے سے ایک ہی جیسے ان کے ذہن ایسے دماغ ایسی چیزیں ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے بہت نشانیاں بھیجی ہیں، بہت آیات بھیجی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، یوقنون کے لیے ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے، اعتقاد کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو ماننے والوں کے لیے ہیں. ان کو تو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، ان کو تو یہ قیامت، یہ ہلاکیاں، اس طرح جہنم ہوگی، جنت ہوگی، کیسے حیران کن چیزیں، آج تو اتنی حیران کن بھی نہیں لگتی. خیر دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہم نے دنیا میں دیکھ لی ہیں، تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ پاک ایسی چیزیں کرے. لیکن کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو ان کے لیے کیسے ناممکنات میں سے چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے مان لیا، انہوں نے یقین کیا، کیونکہ ان کا یقین اللہ پہ تھا، اللہ کے رسول پہ تھا. ان لوگوں کا یقین نہیں تھا تو اس لیے ان پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی تھی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے نشانیاں بڑی بھیجی ہوئی ہیں، لیکن جن کا اللہ پہ بلیو ہوگا نا، یقین ہوگا، وہی ان آیات کو ان کو سمجھیں گے. تو بہرحال ہمارے لیے کیا ہے اس میں کہ ہم بھی، اچھا ہمارے میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بالکل اعتراض، ہر چیز میں اعتراض، ہر بات میں اعتراض. بہت زیادہ یہ چیز ہمارے اندر ہے، ہم لوگوں کو اپنی نیچر چینج کرنی چاہیے. بہت ہم لوگ نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں سے پریشانی والی بات، مسائل والی بات، اعتراض والی بات، یہ ایسے نہیں، ایسے ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے. جس چیز کا تقی عثمانی صاحب کی جو تفسیر میرے پاس ہے، اس میں مجھے ایک بات بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے متشابہات یا جس چیز کا کلیئر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس پہ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو چیز ہمارے مقصد کی ہے نا، ہم نے عمل کرنا ہے. ہر وہ سوال، ہر وہ چیز کریں جس کے بارے میں ہمیں عمل کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ہر چیز پہ نہ کریں. تو یہ ہماری تھوڑی سی عادت ہے، ہم لوگ بھی ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ دلیل آ جائے، یہ آ جائے، وہ ہو جائے، وہاں کا لکھا، وہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا، اتنا ہم وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں. ضروری چیزوں میں تو کرنا چاہیے. بہرحال اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، تو ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، جتنا قرآن آیا ہوا، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے. پھر یہ جو تعلیمی درس قرآن ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ وتأتینا آیہ. اس کی تفسیر بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے. فرما رہے ہیں کہ یعنی جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے، یہ وہی بات واپس تھوڑی سی کلیئر کی گئی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، یعنی خود، یعنی ڈائریکٹ ہم سے بات کریں، یا فرشتوں کے ذریعے کریں، یا فرشتوں کے بغیر، جیسے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم سے بات کریں، یا فرشتوں کے واسطے سے، جیسے یہ فرشتے لے کے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لا رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ جبرائیل ہمیں آ کے کیوں نہیں وحی دے رہے، عجیب بات. اور پھر کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احکام بتا دے نا، ہمیں رسول کی ضرورت ہی نہ ہو، اللہ خود ڈائریکٹ ہمیں احکام بتا دیں، یا اتنا ہی کہہ دیں، اللہ تعالیٰ آواز دیں اور کہیں کہ محمد میرے رسول ہیں، محمد کو مانو، تو پھر ہم اللہ کے رسول، ان کی رسالت کے قائل ہو کر اطاعت کرنے لگیں گے. پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ بات نہیں کرتے تو کوئی دلیل ہی لے کے آ جائیں، نبوت اور رسالت پہ کوئی دلیل لے کے آ جائیں. عجیب بات، کون سی دلیل چاہیے تمہیں؟ اور بس جو یہود و نصارہ اور مشرکین جہالت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یعلمون، ان کے اندر جہالت تھی، سمجھتے نہیں تھے بات کو، اس لیے ایسے مطالبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک قال الذین، یعنی یہ منکرین جیسی جہل و گمراہی کی باتیں نبوت رسالت کے مطابق کہتے ہیں، ایسی ہی جاہلانہ باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، ان سے پہلے بھی پیغمبروں کے بارے میں ایسی باتیں کی گئی تھی، اور انہوں نے بھی اسی طرح سرکشی اور کفر اختیار کیا تھا. ہٹ درمی، اناد، ضد، سرکشی، سب ان کا شیوا تھا. ان سب کے دل ٹیڑھے ہیں. یہ حسب مطالبہ جو معجزہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے، انہوں نے جو معجزہ مانگ رہے نا، اللہ کی آواز بھی آ جائے تو ایمان نہیں لائیں گے.
اور یہ یہود و نصارى المشرکین کوئی ایک ہی دلیل یا نشانی نہیں مانگ رہے، ایک ہی دلیل یا نشانی رسالت محمدیہ کے ثبوت میں مانگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی دلیلیں دی ہیں، بہت سی نشانیاں دی ہیں رسالت محمدیہ کے ثبوت میں۔ کون سی؟ کھلے کھلے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ مثلاً دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، پاک بازی، عقل و فہم میں بے مثال ہونا، قرآن کریم کا ہر طرح سے لاجواب ہونا، مخالفین کا اس کے مقابلے میں عاجز آنا، وہ جو آپ کو پتہ نا ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر پہلے سورت پھر آیت پھر ایک حرف ہی لے کے آ جاؤ، تو کیسے قرآن پاک کے مقابلے مخالفین جو عاجز آگے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ تشریف لے کے جانا، اور پھر ایک وہ واقعہ بھی اپنے سنا ہوگا کہ لکڑی کا ستون جو تھا وہ آپ وسلم کی جدائی میں رونے لگا جب آپ نے دوسری جگہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے پتھر سنگریزے تھے جو انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی انگلی سے ایک مرتبہ پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہی تھے، تو معجزات تھے۔ کیوں یہ اللہ دکھا رہے تھے؟ اس لیے کہ میرے نبی کو مانو، یہ میرے نبی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اگر کسی پہ پھیرا جاتا سخت بیماریوں میں تو دور ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل اٹھ جاتے، کبھی بارش ہو جاتی، کبھی ارشاد سے بادل ہٹ جاتے۔ تو اتنے دلائل کے باوجود اور کون سے دلائل مانگ رہے تھے؟ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری بیان کی ہوئی نشانیاں اور دلائل ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے مفید اور نافع ہو سکتے ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ ان معترضین کو محض ضد اور اناد ہے اور ان کو حق طلبی منظور ہی نہیں ہے، سو ایسوں کی تسلی اور تشفی نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی ہے۔ یہ معجزات اور نشانیاں دیکھتے بھی ہیں تو ان کو جادو لگتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اس پہ ایمان کون لائے گا؟ جو یقین رکھنے والا ہوگا۔ میری بہت پیاری بہنوں، میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میرا پہلے کی طرح نہیں ترتیب بن رہی، بڑی کوشش کر رہی ہوں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے بہت ساری کمی ہے۔ انشاءاللہ مکمل صحتیاب ہو جاؤں۔ ایک دفعہ سر میں درد رہتا ہے اور کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اب سب سے پھر دعاؤں کی درخواست ہے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز جو چیز نہیں صحیح لگتی، میں نے کل بھی فرائیڈے کو یہ بات کی تھی، اس میں مجھے گائیڈ کر دیا کریں، لیکن کوشش کریں کہ اللہ پاک کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔